اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون۔ ہرگز کافر اس گھمنڈ و تکبر میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے۔ یعنی بدر کی جنگ میں تقریباً 1000 سے زائد کفار آئے تھے، اس میں ابو جہل بھی شامل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 313 جانباز صحابہ کرام، ایسے بعض روایت میں 310 بھی آیا ہے، تو جانباز صحابہ کرام تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس طرح اس جنگ میں 70 کفار قتل کیے گئے اور 70 ہی گرفتار کیے گئے، اور کچھ لوگ جنگ سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جو لوگ جنگ سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے، گرفتار کرنے والوں کو وہ عاجز نہیں کرتے، یعنی مسلمان ان کو کبھی بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ ان کے لیے تیار رکھو، کیونکہ مکہ کے کفار نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا۔ جو مسلمان شروع یہاں اسلام قبول کیا تھا مکہ معظمہ میں، ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آگ جلا کر، جب کوئلہ بن جائے دہکتی ہوئی آگ ہوتی ہے انگارہ، اس پر ان کو لٹا دیا تھا، ان کی پیٹھ جل گئی تھی۔ اور اس طرح اور بھی بہت سے صحابہ کرام کے اوپر ظلم کرتے۔ اور اس کے بعد جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، تو پھر مکہ کے ان مشرکین نے، ان میں ابو جہل وغیرہ یہ سب شامل تھے، وہ جنگ بدر میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی، صحابہ کرام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف بڑھے۔ تو وہ لوگ جو بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ سمجھ رہے کہ ہم نکل گئے وہاں سے، ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو خطاب کیا گیا کہ اعدوا لهم ما استطعتم، کہ ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، ہتھیار اسلحہ جمع کرنا وہ کرو، قلعے بنانا وہ بناؤ، گھوڑے وغیرہ جو چاہیے جنگ کے سر و سامان وہ پوری تیاری کرو۔ تو گئے کہ ان کے لیے تیار رکھو جو قوت بن پڑے، من قوتن ومن رباط الخیل، جتنے گھوڑے باندھ سکو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاگ بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔ اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں، یعنی مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کے علاوہ اور منافقین کے دلوں میں، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا،
اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو، یعنی اگر وہ جنگ کے لیے آمادہ ہیں تو تم بھی جنگ کی پوری تیاری کرو، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھکو۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر حال میں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ جہاں جو آیتوں کی تشریح کرتے ہیں اس وقت لوگ کہ جہاں چاہو کافروں کو قتل کر دو، بلکہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا میدان جنگ میں، کہ جنگ پر آمادہ ہیں تو پھر اس صورت میں ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور اگر صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کر لو۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔ اور کچھ لوگ جو ہے شرپسند ہیں اور معاذ اللہ مسلمان کہلاتے ہوئے بعد میں اسلام کے خلاف بغاوت کرنے والے کچھ افراد بھی ہیں اور کچھ کفار ہیں، وہ ان آیتوں کے آگے اور پیچھے سے کاٹ کر کے بیچ کا ٹکڑا نکال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا جنگ کی تیاری وغیرہ کرنے کے بارے میں، اس سے پہلے آیت نازل بنو قریظہ سے معاہدہ تھا کہ تم ہماری جو عداوت چل رہی ہے قریش کے کفار سے، تو تم لوگ جو ہے نہ تو ان کی مدد کرو گے اور نہ ہی ان کو اسلحہ دو گے، اور بعد میں انہوں نے عہد کو توڑ دیا اور ان کو اسلحوں سے اس کی مدد کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلحوں سے مدد کی تو انہوں نے تو معاہدے کو توڑا، جب معاہدے کو توڑا تو پھر اس صورت میں ان سے تو جنگ ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ بتایا گیا کہ اگر کسی قوم سے اور کسی قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے اور کچھ قرائن ایسے ظاہر ہو جائیں جسے پتہ چلے کہ وہ معاہدے کو توڑ رہے ہیں، تو تم ان کے معاہدے کو توڑ دو اور ان کو اطلاع دے دو، یعنی بتا دو کہ ہم جو ہے تمہارے جو معاہدہ تھا اور تمہاری کچھ قرائن ایسے پائے گئے جسے تم معاہدے کی خلاف ورزی کرو، لہذا معاہدے کو ہم نے ختم کر دیا، اب اس معاہدے پر کی پابندی نہیں ہوگی، تاکہ یہ نہیں کہ مسلمانوں نے ان کو دھوکہ دے دیا کہ معاہدے کو توڑنے کی ان کو اطلاع پہلے کر دی جائے گی۔ تو یہ سب تو اسلام کے اندر اصول ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر وہ صلح کریں تو تم بھی صلح کرو، یہ نہیں کہا کہ صلح کر لیں تو پھر بھی تم جنگ کرتے رہو، ہے نا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا، یعنی اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور مسلمانوں کے ذریعے تمہیں مدد دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں میل کر دیا۔ اور وہاں مدینہ منورہ کے پاس دو قبیلے تھے مدینہ منورہ، ایک خاندان، ایک قبیلہ تھا اوس اور دوسرا خزرج۔ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ چلتی تھی، اور یہ 1-2 سال سے نہیں، تقریباً 100 سال سے اوپر سے جنگ چل رہی تھی۔ کبھی اوس کے کچھ لوگوں نے خزرج کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، جب دیکھا کہ خزرج والے کہ ہمارے آدمی کو قتل کر دیا تو خزرج والے کھڑے ہو کر کے جنگ پر آمادہ ہو کے اوس کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیتے۔ تو ایسے ہی ادھر کے قتل پھر ادھر کا قتل، یہ مطلب ہے کہ انتقام اور در انتقام چلتا رہتا تھا، تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اور ایسی ان کے درمیان عداوت تھی کہ کتنوں آدمی کوشش کر لے، کچھ بھی کر لے، اس کو مصالحت ان کے درمیان کرنے کی کوئی سبیل اور کوئی راستہ نہیں بچا، ہے نا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ الف بین قلوبہم، اور ان کے دلوں میں میل کر دیا اللہ نے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اسلام کی دعوت دی، تو اوس کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، خزرج کے لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی، ان کو سمجھا، تو وہ جو 100 سال کی دشمنی تھی وہ ختم ہو کر کے وہ سب ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ اتنی پرانی دشمنی جس میں سینکڑوں لوگ ایک دوسرے
قوم کے قتل ہو چکے ہوں اور پھر ان کے درمیان مصالحت ہو جائے. تو آگے فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے، دیکھیے بات، زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دل نہ ملا سکتے، اتنی دشمنی ان کے درمیان تھی. لیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے. سبحان اللہ. تو دیکھیے اسلام کے اندر وہ قوت اور طاقت ہے کہ اسلام کے رشتے سے یہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے. اسلام نے ان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا، ایسا قریب کر دیا کہ بالکل محبت پیدا کر دی ان کے درمیان. انہو عزیز حکیم، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے یہ کافی ہیں تمہارے لیے. تو یہ آیت حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سعید ابن جبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی. یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس وقت تک حضرت عمر جس وقت ایمان لائے اس وقت تک کل 33 مرد اور 6 عورتوں نے اسلام قبول کیا. 33 مرد اور 6 عورتیں، کتنے ہو گئے؟ 33 اور 6 39. حضرت عمر فاروق 40ویں ہوئے مسلمان، 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور ان کے اندر ان کا دل بڑا مضبوط اور مطلب بہت نڈر آدمی تھے وہ، اور بڑی بے خوفی کے ساتھ. اس سے پہلے مسلمان گھروں کے اندر خاموشی سے نماز ادا کر لیا کرتے، بات کر لیا کرتے. جب حضرت فاروق اعظم مسلمان کا کچھ نہیں، اپنا اعلانیہ ہم کو یہ بات کرنا ہے نا. اور یہاں تک کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو اس زمانے میں صحابہ کرام وہ رات میں نکلتے کہ کہیں کفار کو پتہ چلے گا تو کہیں قتل نہ کر دیں، آزار پہنچائیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تو تاریکی میں نکلے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر پہنچتے پہنچتے غار ثور میں پہنچتے اجالا ہو گیا تو غار ثور میں رہ گئے. 3 دن قیام رہا وہاں. پھر اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے. مگر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت انہوں نے کا ارادہ کیا تو اس کے بعد بالکل دن دہاڑے نکلے اور اعلان کرتے ہوئے کہ دیکھو عمر اللہ کے حکم کی اطاعت میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہے. کل کو یہ نہ کہے کہ عمر بھاگ گیا. جس کو مطلب اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا میرے سامنے آ جائے. اللہ. اور اسی جوان مردی بہادری کے ساتھ جو ہے ہجرت کرنے کے ارادے سے وہ مدینہ شریف چلے گا. اللہ ہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور بے باکی ان کے اندر تھی. اور ابو جہل وہ بھی مدبر آدمی سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، حکمت والا آدمی. بعد میں اس کا نام ابو جہل ہو گیا، پہلے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی حکمت و فلسفہ والا آدمی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی ہے نا. تو
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے، اور ان کی اسلام میں تسلب اور شدت کا عالم یہ تھا کہ شیطان جو ہے مسلمانوں کو بہکاتا ہے، لیکن فاروق اعظم جس راستے سے گزر جائے شیطان دہشت سے وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ بخاری شریف کے حدیث میں اللہ، ذرا غور کیجئے کہ شیطان بہکانے کے لیے پہنچتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، لیکن حضرت فاروق اعظم کا رعب اور خوف اتنا کہ شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دے جس سے فاروق اعظم گزر جائے۔ اللہ تو فرمائے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، یعنی دشمن اگر تمہارے خلاف اگر آمادہ شر ہیں تو تم جہاد کرو، دبک کے رہنے سے اسلام کو فروغ نہیں ہوگا۔ یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے۔ یعنی ابتداءً ان کو حکم تھا کہ 20 اگر مسلمان ہوں اور ان کے بالمقابل 200 کفار ہوں تو چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے، ان کو جہاد کرنا ہے، یعنی اپنے سے 10 گنا سے ان کو جہاد کرنا واجب تھا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں کے 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ہی ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اوپر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو اب تخفیف کی گئی کہ اپنے سے 10 گنا سے جنگ کرنا تمہارے اوپر واجب نہیں، اپنے سے 2 گنا بھی ہوں اگر تو اس سے جنگ کرنا واجب ہے، چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ 2 گنا سے کم ہو تو بدر جولا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، 2 گنا سے زائد ہوں، کئی گنا ہوں تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اپنی تدبیر کا اور اپنے بچاؤ کی جنگ کرنا اس صورت میں ضروری نہیں۔ تو فرمایا گیا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرمائی، وعلم ان فیکم مضاعفا، اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، تو اگر تم میں 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 صبر والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں کہ 1000 ہوں تو 2000 پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں اپنے سے دونا بھی اگر دشمن ہو تو پھر جنگ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ یعنی جو دشمن آمادہ شر ہیں تو ان کو میدان جنگ میں ان کو قتل ہی کرنا ہے اور خوب خون بہا دینا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں رو بیٹھ جائے اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی وہ جرت نہ کریں۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس موقع سے جب جنگ بدر میں 70 کفار گرفتار کیے گئے تھے۔ گرفتاری کے میں
کون کون لوگ گرفتار ہو کر کے؟ حضرت عباس بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور عقیل بھی تھے۔ عقیل کون ہیں؟ یہ حضرت علی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے عقیل، وہ بھی کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے، ہے نا؟ یہاں تک کہ حضرت عباس کافروں کی طرف سے جب لڑنے کے لیے آئے، گرفتار کیے گئے، ان کو باندھا گیا تو ان کے ہاتھ کی بندش ٹائٹ ہو گئی زیادہ۔ رات بھر اس بندش کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بے چینی اور کرب میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو بہت زیادہ، کیونکہ چچا تھے، ہے نا، تو جو خونی رشتہ تھا وہ اپنی جگہ پر، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا قلق ہوا، ان کی بندش ڈھیلی کی گئی، اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ کو یہ مشورہ یہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر نے رائے دی کہ ایسا ہے، یہ حضرات آپ ہی کے خاندان کے لوگ ہیں، اور اگر ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو امید یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ حضرت فاروق اعظم وہ تو بہت، ان کا دل بہت وہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صاحب کو قتل کر دیا جائے، اور جن کا جو قریبی ہے وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے، ہے نا، میرا جو رشتہ دار میں اس کو ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے قتل کروں، کیونکہ ان لوگوں نے مکہ شریف میں بہت زیادہ ہی ستایا تھا۔ اس ستانے کی وجہ سے ان حضرات کا دل بہت زیادہ ان سے ٹوٹا ہوا تھا۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر کی رائے مانی گئی، اور یہ ہوا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ تو 40 اوقیہ سونا ایک ایک آدمی جمع کرے، اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ 40 اوقیہ سونا تقریباً 1400 درہم ہوتا ہے، 1400 درہم دیں اور چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد حضرت عباس سے کہا کہ آپ کو اپنا بھی دینا ہے اور اپنے بھتیجے کا آپ ہی کو دینا ہے نہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ محمد تم چاہتے ہو کہ بقیہ زندگی میں مفلسی میں گزاروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مال کا کیا ہوا جب جنگ میں آنے سے پہلے آپ نے ام الفضل کو دیا تھا؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت عباس کہنے کی ام الفضل ان کی بیوی کا نام ہے، حضرت عباس کی، کہا کہ میں تھا، ام الفضل تھی، تیسرا نہیں تھا وہاں کوئی، اس مال کے بارے میں ان کو کیسے معلوم؟ تو ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، واقعتاً نبی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عباس ایمان لے آئے۔ تو اسی موقع سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا اور صحابہ کرام سے رائے لی، رائے لینے کے بعد یہ رائے قرار پائی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور اس پر آیت کریمہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ بدر میں جتنے لوگ شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اور بدر میں جو حضرات، جو صحابہ کرام شریک تھے جنگ میں، آخر دم تک ان حضرات کی عزت کرتے تھے سب لوگ۔ دوسرے حضرات جو بدر میں شریک نہیں تھے، جب بعد میں مسلمان ہوئے، بدری صحابہ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے کہ وہ اس زمانے میں لوگ نے جنگ کی جس زمانے میں مسلمان بہت کمزوری کی حالت میں تھے۔ تو اس لیے یہاں تک کہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہو مجلس میں اور جگہ تنگ ہو، تو وہ ان کے لیے آیت نازل ہوگی کہ ان کے لیے جگہ کشادہ کر دو، جب بدر میں جو لوگ شریک ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ بدر میں جو لوگ شریک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ لکھا ہوتا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا، اس میں تم پر عذاب آتا۔
اس میں جو بدلے کا مال تم نے لیا ان سے اس میں عذاب آتا۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب کافروں سے جو مال لیا تھا اس میں مسلمان رک گئے کہ ہم مال جو لیا تو اللہ کی طرف کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ جو مال تم نے لے لیا اب وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم کھاؤ، ہے نا۔ تو مال غنیمت جو جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس سے پہلے یہ مال غنیمت مسلمانوں کے لیے مباح نہیں تھا، لیکن اس آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں غنیمت کا مال مسلمانوں کے لیے جائز قرار دے دیا گیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جو فتح و کامرانی عطا فرماتا ہے ان کی قوت ایمانی کی بدولت ہے نا۔ اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب جہاد میں اسلامی لشکر کو بھیجتے تھے تو یہ نصیحت کر کے بھیجتے تھے کہ تم جن دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ تعداد میں تم سے زیادہ ہیں، اسلحے میں تم سے زیادہ ہیں، قوت ان کے پاس زیادہ ہے، مال ان کے پاس زیادہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ فتح و کامیابی تمہیں دیتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ تم اسلام کے اصولوں پر چلتے ہو، اسلام کے قواعد کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو۔ اس کی وجہ سے اگر تم نے اطاعت میں کمی کر دی تو پھر جب دشمن ہر اعتبار سے تم سے طاقتور ہے تو تمہیں کیوں فتح ہونے لگے؟ تو معلوم ہوا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جو کامیابی ملتی ہے ان کی قوت ایمانی کی بنیاد پر ہے، جنگی سرو سامان کی بنیاد پر نہیں۔ ابھی حال میں دیکھ لیجئے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ افغانستان میں امریکہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ہے نا؟ تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے دنوں تک لگ بھگ 20 سال وہ اپنا کوشش کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو زیر کر ہی نہیں سکے، اور آج جو ہے الحمدللہ ان لوگوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وقتی طور پر مسلمانوں کو آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن اسلام اب مسلمان اگر اپنے اسلام پر قائم رہیں مضبوطی سے تو کامیابی آخر مسلمانوں کو ہی ہے نا۔ بس یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو اسلام پر مضبوطی سے کاربند رکھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔